نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم سورۃ القیامہ کو اسٹڈی کریں گے۔ سورۃ القیامہ مکی دور میں نازل ہوئی، مکہ کے ابتدائی دور میں جب ایمانیات پر کام ہو رہا تھا، خصوصاً ایمانیات ثلاثہ پر، ایمان باللہ، ایمان بالرسل اور ایمان بالقیامہ، ان تینوں پر بہت زور و شور سے کام جاری تھا۔ اس سورت کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ ٹوٹل 40 آیات ہیں۔ اس سورت کا سٹائل آف ٹاک کیا ہے، اسلوب کیا ہے؟ اس سورت کا بیسکلی انذار ہے۔ اس سورت کے اندر بھی انذار میں کیا ہوتا ہے؟ وارننگ ہوتی ہے، وارننگ دی جاتی ہے لوگوں کو، اور اس میں بیسکلی ایسا ہمیں محسوس ہوگا کہ لوگ جو قیامت کے بارے میں سوال پوچھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ مسلسل اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ کوئی واقعہ وغیرہ نہیں ہے سورت کے اندر، کوئی بھی انسیڈنٹ ڈسکس نہیں ہوگا۔ اس کا موضوع اگر ہم دیکھیں، ٹاپک اس کا دیکھیں، سبجیکٹ کیا ہے، تو ایک تو قیامت کبریٰ جو کہ بڑی والی قیامت آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ قیامت صغریٰ، دونوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں۔ اس میں قصہ تو کوئی نہیں ہے جس کی منظر کشی کی گئی ہو، لیکن قیامت کا نقشہ البتہ ضرور کھینچا گیا ہے، تو اس کو آج ہم امیجن کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ۔ صغریٰ کون سی قیامت ہوتی ہے؟ وقت نزاع جو ہوتا ہے، ہر انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے جب اس کی موت آتی ہے، تو موت کے وقت کا جو نقشہ ہے نا، وہ بھی اس میں کھینچا گیا ہے، اور قیامت کا نقشہ بھی اس میں کھینچا گیا ہے۔ ان دونوں کی ہی بات ہوگی۔ قیامت کا بیسکلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیامت قیام سے ہی نکلا ہے، قوم سے، قاف واو میم اس کا مادہ ہوتا ہے۔ قیامت مطلب وہ دن جس دن کے سب کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس دن سارے ہی کھڑے ہوئے ہوں گے، انسان، تمام انسانیت کھڑی ہوگی، پہلے انسان سے آخری انسان تک، اور قیامت کے دن کی جو سختی ہے وہ برداشت کر رہی ہوگی اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اور قیامت کے قائم ہونے کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اٹھتے ہی قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، اٹھتے ہی انسان اس کی سختی دیکھیں گے قیامت کی، پھر انتظار کرتے رہیں گے کہ یا اللہ قیامت کب۔ اس دن سب اللہ کو جان لیں گے، سب مان لیں گے، اور نبیوں رسولوں کو بھی سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون نبی رسول ہے۔ تو قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا، کتنے سال وہاں پر کھڑے ہو کر کہ اللہ قیامت قائم کر دے۔ تو وہ جو قیامت کی سختی برداشت کرنی ہوگی نا، کچھ گناہ تو مسلمانوں کے اس سختی کو برداشت کرنے کی وجہ سے بھی دھل جائیں گے، ان کی وہی سزا ہوگی کہ انہوں نے وہ سختی برداشت کر لی۔ اور کفار کے لیے تو آپ کو پتہ ہے سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ بہت لمبی حدیث ہے جو میں نے ابھی سٹارٹ کر دی، بس میں آپ کو اس کا کرکس بتا دیتی ہوں کہ انسانیت انتظار کر رہی ہوگی، قیامت قائم ہی نہیں ہو رہی ہوگی، اللہ کا فیصلہ نہیں ابھی آیا، قیامت نہیں قائم ہو رہی، تو ساری انسانیت اکٹھی مل کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، دوسرے انسان سے آخری انسان تک، اور سب کہیں گے اے آدم آپ تو ہمارے والد ہیں، آپ اللہ سے ریکویسٹ کیجئے کہ پلیز قیامت اب شروع کر دے، ہم سے مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ہم سے یہ سختی نہیں مزید برداشت کی جا رہی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے تو وہ پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تم ایسے کرو کہ ابراہیم کے پاس جاؤ۔ ساری انسانیت اکٹھی مل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور ان سے کہے گی کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں، درخواست کریں قیامت قائم ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے مجھ سے بھی زندگی میں غلطی ہو گئی تھی، میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو میری بیوی ہے میری بہن ہے، انہوں نے انسانیت کے ناطے کہا تھا جیسے ہر انسان بھائی بھائی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا تاکہ بادشاہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے، اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان سارے بتوں کو اس بڑے بت نے مارا ہے، حالانکہ انہوں نے حکمت کے تحت کہا تھا، لیکن سنس انہوں نے کہا وہ تھا جو کہ ہوا نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ کہیں گے کہ میں بھی اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ مجھ سے، میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا، تو میرے پاس مت آؤ۔
تم جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ. تو وہ سارے مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ساری انسانیت، اور حضرت نوح سے کہیں گے کہ آپ آدم ثانی ہیں، آپ دوسرے والد ہیں ہمارے، آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے، آپ اللہ سے کہیے قیامت قائم ہو جائے. تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے تو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ لی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا نا جو کہ طوفان میں غرق ہو گیا تھا، یہ ہم نے سورہ نوح میں نہیں پڑھا، اس کی سٹوری پہلے آتی ہے، وہ مشرک تھا. تو اس کو حضرت نوح نے اللہ سے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ کیوں ڈوب رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، تمہارے رشتہ دار صرف وہی ہیں، تمہارا اہل صرف وہ ہے جو ایمان والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو مجھ سے تو یہ بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے اللہ سے یہ کہہ دیا، حالانکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اس وقت، لیکن تمام نبیوں کو یاد آ رہا ہوگا کچھ نہ کچھ. اور حضرت نوح کہیں گے کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ میں اللہ سے کہوں کہ قیامت قائم کر دے، کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ. تو تمام انسانیت اکٹھی حضرت موسیٰ کے پاس جائے گی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرے گی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے تو غلطی سے قتل ہو گیا تھا، میں تو اللہ سے نہیں کہہ سکتا، تم عیسیٰ کے پاس جاؤ. اسی طرح ساری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے ریکویسٹ کرو کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ قیامت قائم ہو جائے. تو ساری انسانیت اکٹھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گی اور ریکویسٹ کرے گی کہ پلیز بہت عرصے سے ہم یہاں کھڑے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ قیامت اب بس آ جائے، قائم ہو جائے. حالانکہ قیامت کا قائم ہونے سے مزید سختی ہی آنی تھی. قیامت قائم ہونے کا مطلب ہے حساب کتاب شروع ہو جائے، کہ اب حساب کتاب شروع ہو جائے، اس سے مزید سختی ہونی تھی. لیکن لوگ کیا چاہ رہے تھے کہ یہ سختی تو ختم ہو، تو چاہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، یہ میرے لیے ہے، یہ کام میرے لیے ہی ہے، میں ہی اللہ سے دعا کروں گا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور قیامت قائم کر دی جائے گی، حساب کتاب شروع ہوگا. اور پتہ نہیں یہ کتنے سالوں کے بعد ہوگا، انسانوں کو کتنے سال اس میدان حشر میں کھڑے ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد بھی حساب کتاب، وہ سارا وقت بھی کتنا عرصہ کھڑے ہونا پڑے گا ہم ایگزیکٹ نہیں جانتے. میکسیمم ہمیں بتایا گیا ہے 50,000 سال جتنا برابر، تو وہ ایک قیامت کا دن ہوگا. تو ہماری تو زندگی اتنی نہیں ہوتی جتنا قیامت کا دن ہے. 60s میں چل رہی ہے ایوریج لائف ہماری، 65 سمجھ لیں ہماری ایوریج لائف ہے. تو 50 کہاں 50,000 سال، یا منیمم ہمیں کیا بتایا گیا 1000 سال، کہاں 1000 سال اور کہاں 60 سال کی زندگی. تو یہ 60 سال نہیں ہم کھڑے ہو سکتے، 1000 سال ہمارا کیا بنے گا. اور یہ 60 سال کی مصیبتیں نہیں ہم سے برداشت ہوتی، صبر نہیں کیا جاتا، وہ 1000 سال والا ایک دن کیسے برداشت کریں گے. اور ہم اس دنیا کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس ایک دن جو کہ 1000 سالوں کے برابر ہے، اس کی تیاری کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں، اس کی تیاریوں میں ہم لگے ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ صورت ہمیں بہت زیادہ سوچ بچار، غور فکر کی دعوت دے گی. غم کی کیفیت ہم پر آج ہوگی، طاری ہوگی یہ صورت پڑھ کے. قیامت کے لیے جو ورڈ قرآن مجید میں سب سے زیادہ مینشن ہوا ہے وہ قیامت کا ہی ہے. اس کے بعد قیامت کے اراؤنڈ 28 نیمز ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، جو قیامت کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس جو ہے اس کے صفات ہے اس کو پرومیننٹ کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اہمیت جس کی جتنی زیادہ ہو، اس کے اتنے ہی نام ہوتے ہیں. تو اس لیے قیامت کے بھی بہت سارے نام ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے بتائے، تاکہ ہمیں اس کی خصوصیات پتہ چلے اور اس حساب سے ہم اس کی تیاری کریں. لاسٹ پارے میں ہم نے تغابن پڑھا تھا، یوم التغابن، پھر حاقہ ہم پڑھ چکے ہیں، پھر القاریہ بتایا تھا میں نے. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں. چلیں اب اس صورت کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. اور یہ جو صورت ہے نا مکی دور کی ہے. مکی دور کی ساری صورتیں ہی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں، بہت کم ایسا ہے کہ مکی صورتوں کی لمبی آیات ہوں، میکسیمم زیادہ تر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور ایلوکوینس ہوتا ہے ان کے اندر، زور خطابت ہوتا ہے، روانی ہوتی ہے، ایک ردم ہوتا ہے ان صورتوں کے اندر جو مکی دور کی صورتیں ہوتی ہیں. تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب بھی ٹاپک چینج ہوگا نا اس صورت میں، تو اس کے جو آخری ورڈز کا جو قافیہ مل رہا ہوتا ہے نا وہ بھی ساتھ ہی چینج ہو جائے گا، ردم ہی چینج ہو جائے گا. یہ اس صورت کی خاص چیز ہم دیکھیں گے. یعنی اس صورت کو نا یہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کی نا اعلیٰ مثال سمجھا جاتا ہے اس صورت کو. تو اس حساب سے اسے پڑھیے گا اور اس کی تلاوت بھی ضرور سنیے گا، کیونکہ بہت ہی خوبصورت اس کی تلاوت ہے اور
اس ساری صورت کو نا دوبارہ ہمارے اندر زندہ کر دے گی وہ تلاوت۔ چلیے اب آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یعنی اب یہیں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کفار یقیناً کوئی نہ کوئی قیامت سے متعلق سوال پوچھ رہے تھے کہ آخر آئے گی کب، کیسے آئے گی، یہ پاسبل ہی کیسے ہے۔ جیسے مذاق اڑاتے تھے، مذاق بھی اڑا رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں تو اس کے بعد اٹھیں، آنی ہی ہے تو بھائی ابھی لے کر آؤ، تب جو اعمال نامے پکڑانے تو بھائی ابھی پکڑا دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ نہیں کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی تم لوگوں کے دلائل ہیں نا، تم لوگوں کے اعتراضات ہیں، وہ سب غلط ہیں، اس سب کی نفی کی جا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ قسم کس بات پہ کھائی جا رہی ہے؟ یہ کہ قیامت قائم ہو کے رہے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خود اس بات پر قسم کھانا کہ قیامت کا دن آ کے رہے گا، یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ اس میں اب کوئی شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی یقینی بات اس کو بنانے کے لیے یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ التغابن میں پڑھا تھا نا، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی اور قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن اور یقیناً تم بتائے جاؤ گے جس کا کہ تم نے عمل کیا تھا۔ تو اسی طرح اس بات کو یقینی کہہ کے بتایا جا رہا ہے تاکہ 100% یقین آ جائے، کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نہیں کو دوبارہ نہیں اسی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی تم لوگوں کے عقائد ہیں نا وہ ٹوٹلی غلط ہیں، ان کی میں نفی کرتا ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ نفس اللوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس کیا ہوتا ہے بیسکلی؟ نفس از آور اون سیلف، ہم خود ہی نفس ہیں بیسکلی۔ تو سیلف کی جو ٹائپس ہیں نا، 3 ٹائپس قرآن مجید میں آتی ہیں، ان میں سے ایک یہاں پر بتائی جا رہی ہے نفس لوامہ۔ ملامت کرنے والا نفس کون سا ہوتا ہے؟ جو کانشیس رہتا ہے، گلٹ کانشیس جس کے اندر ہوتی ہے، جو ریگریٹ کو فیل کرتا ہے، جس کو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے اگر وہ کوئی غلط کام کر لے، یہ نفس لوامہ ہے۔ بیسکلی یہ ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کے اوپر آتا ہے نفس مطمئنہ، جس کا ذکر سورۃ الفجر میں آتا ہے۔ سورۃ الفجر چھوٹی سی سورت ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوگی۔ تو سورۃ الفجر میں نفس مطمئنہ کا مطلب وہ نفس جو کہ اب اطمینان میں آ گیا، اچھے عمل کرنے والا ہے، جنتی نفس ہے وہ۔ اور ان سب سے نیچے جو نفس آتا ہے، جو سب سے نیچے والا نفس ہے، وہ کیا ہے؟ نفس امارہ، جس کا ذکر سورۃ یوسف میں آتا ہے۔ نفس امارہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ خواہشات والا نفس، وہ نفس جو اپنی خواہشات کی پیروی میں ہی لگا رہتا ہے، غلط رستوں پہ ہی چلتا رہتا ہے۔ تو نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کے درمیان میں کون سا نفس آتا ہے؟ یہ جو اس صورت میں مینشنڈ ہے نفس لوامہ، جو کہ کانسٹنٹلی کنٹینیوسلی انسان کو بتاتا رہتا ہے کہ نہیں نہیں تم صحیح نہیں کر رہے، تم یہ مت کرو۔ یا جیسے ہی کوئی غلط کام ہوتا ہے، جھوٹ بولنے لگے، تو اندر سے کچھ نہ کچھ آواز آنے لگتی ہے ان لوگوں کے جن کا ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی قسم کھانے سے قیامت کا کیا تعلق ہے کہ نفس لوامہ کی قسم کھا کے یہ بتایا جا رہا ہے قیامت ضرور قائم ہوگی۔ مطلب کہ ہمارے اندر سے یہ جو آواز آتی ہے نا کہ نہیں تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، یا یہ تم ٹھیک کر رہے ہو، حق اور باطل میں جو فرق ہو جاتا ہے نا، بیسکلی یہ فرق ہو جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت آ کے رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارے اندر پھر فرق ہو کیوں رہا ہے؟ ہمارے اندر فرق جو ہو رہا ہے وہ ہو ہی اس وجہ سے رہا ہے کہ حق کا جو بدلہ ہے وہ اچھا ہی ملے گا۔ برے سے ہمارا نفس ہمیں ملامت کر رہا ہے، مطلب کہ تم رک جاؤ، نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کی سزا مل جائے۔ تو عمل، اچھے اور برے عمل کی جو جزا اور سزا سے ریلیٹڈ اللہ نے ہمارے اندر ہی یہ چبھن اور یہ خلش رکھ دی ہے نا، یہ خود بتاتی ہے، خود اس بات پر دلیل دیتی ہے، دلالت کرتی ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، آ کے ہی رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی عمل کیے ہیں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، عمل کیے ہیں تو ان کا انجام، ان کا بدلہ تو بھائی ہو کے رہے گا۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟
ہم یہ کر نہیں سکتے کہ ہم اس کی ساری ہڈیاں جمع کر دیں، چاہے وہ پلین کریش سے مرا ہے اور وہ چورا چورا ہو گیا، چاہے وہ پانی میں ڈوب کے مرا ہے، چاہے کسی کو کوئی جانور کھا گیا، چاہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ چور چور ہو گیا، چاہے طبی موت مرا ہے، جس طریقے سے مرا ہے، کیا انسان کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ساری ایک ایک ذرہ اکٹھا کریں گے اور جمع کر کے اسے دوبارہ جوڑ کے کھڑا کر دیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلا کیوں نہیں، قادرین ہم تو قادر ہیں اس پر بھی کہ ہم اس کی انگلیوں کے جو پور ہیں اس کو بھی مکمل بنا دیں گے۔ انگلیوں کے ہمارے ہر ایک کے پور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا، انگلیوں کے پور کا مطلب ہے جو انگلیوں کا فرسٹ پورشن ہوتا ہے جس سے ہم تھمب امپریشن بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کا تھمب امپریشن ڈیفرنٹ لگتا ہے، ڈیفرنٹ بنتا ہے، اس سے ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اتنا پرفیکٹلی اٹھاؤں گا، انسان کو لگتا ہے میں ہڈیاں نہیں جمع کر سکتا، میں ایسے پرفیکشن کے ساتھ اٹھاؤں گا کہ ایک ایک پور، ایک ایک انگلی کی ایک ایک جو یہ لائنیں ہمیں لکیریں نظر آ رہی ہیں، یہ سب پرفیکٹلی بنا کے رہوں گا، ایک ایک پور انگلی کی ویسی پرفیکٹ بنے گی جیسے کہ تم دنیا میں تھے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ فسق اور فجور آگے بھی جاری رکھے، اور انسان کی کیا خواہش ہے کہ وہ غلط کاموں میں آگے بڑھتا رہے، مطلب کہ میں قیامت کے دن اٹھا بھی لوں گا، مکمل تمہیں کر دوں گا، ایسی یقینی بات تمہیں بتا رہا ہوں، پھر بھی تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا چاہتے ہو بیسکلی کہ تم اچھے نہ بنو، تمہیں نیکیاں نہ کرنی پڑے، مشقت نہ کرنی پڑے اللہ کے راستے میں، تم بلکہ برائیوں میں، نیکی بدی میں اسی کی تمیز تم بھول جاؤ، تم نیکی اور بدی کی تمیز بالکل بھول جاؤ، تم جائز اور ناجائز کو بالکل بھول جاؤ اور عیش و عشرت کی، آرام کی زندگی صرف یہی گزارتے رہو، حرام خوریوں میں تم پڑے رہو۔ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں لوگ، یا آخرت پر یقین کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تاکہ جو دنیا کے یہ جو ٹیمپریری مزے ہیں نا، بس عاجزی مزے، ان کے اندر بس پھر لگے رہیں، ہم یہ ختم نہ ہوں کبھی، بس ہم سکون سے سوتے رہیں، سکون سے بس گیمنگ کرتے رہیں، گیمز کھیلتے رہیں، موویز دیکھتے رہیں، میوزک سنتے رہیں، یا فرینڈس کے ساتھ گھومتے پھرتے رہیں، ٹریولنگ پہ نکلے رہیں، بس شاپنگ کرتے رہیں، یہ سارا کچھ چلتا رہے۔ تو انسان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ انسان کیا چاہتا ہے، وہ اپنے فجر میں، اپنی برائیوں میں، بدی میں، بس اسی میں ہی آگے بڑھتا رہے، وہ اچھے کام کرنا نہیں چاہتا نا، اس لیے وہ قیامت کا انکار کر رہا ہے، ورنہ قیامت تو اتنی یقینی ہے کہ ہم اس چیز پہ قادر ہیں کہ ایسے اس کو اٹھائیں گے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ کب آئے گا قیامت کا دن۔ یہ کیوں وہ لوگ پوچھتے تھے؟ طنزیہ انداز میں پوچھتے تھے کہ بھائی آپ روز کہتے رہتے ہیں قیامت آئے گی، اب آ بھی جائے، لے کر کیوں نہیں آ رہے آپ؟ قیامت کو لے کر آئیں، دکھائیں ہمیں اگر اس نے آنا ہی ہے تو۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب نگاہیں جو ہیں وہ چندھیا جائیں گی، یعنی آنکھیں جو ہیں وہ پھر کچھ دیکھ نہیں سکیں گی۔ اب یہاں سے قیامت کے منظر کا بیان ہے، مطلب سوال ان کا یہ تھا کہ کب آئے گی قیامت، حالانکہ وہ طنزیہ پوچھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا جواب ہی نہیں دے رہے، کب آئے گی یہ تمہیں نہیں بتایا جائے گا، جب آئے گی نا اس کی جو سختی ہوگی تمہیں اصل میں وہ پتہ ہونا چاہیے، جب تمہیں سختی کا پتہ ہوگا اس کی وجہ سے تمہارے عمل بدلے گا، تم اپنے عمل کی فکر کرو۔ آپ صلی اللہ، یہ میں نے پہلے واقعہ سنایا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے کویسچن کو ٹرن کر دیا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کب آئے گی، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے تیاری کیا رکھی ہے۔ تو یہ جو سختی بتائی جا رہی ہے یہ اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم تیاری پہ فوکس کریں، تیاری شروع کر دیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تو اس دن آنکھوں کو کیا ہوگا، جب آنکھیں چندھیا دی جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کو جو روشنی ریفلیکٹ کر رہا تھا اس کے نور کو ختم کر دیا جائے گا، ڈارک اندھیرا کر دیا جائے گا۔ پچھلی صورت میں ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ سورج اور چاند روشن ہو رہے تھے، روشن سورج اور چاند کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہے تھے، وہ کیا تھا، دنیا میں ہدایت کا نور پھیل رہا تھا پچھلی صورت میں۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اب ہر طرح کا نور ختم ہو رہا ہے مکمل طور پر، اور سورج اور چاند کو یکجا کر دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا، مطلب چاند اور سورج جیسے سولر ایکلپس ہوتا ہے نا، چاند اور سورج ایک دوسرے کے اوپر اکٹھے آ کے جمع ہوں گے، الٹیمیٹلی ان کا نور ختم ہو جائے گا، ان کو لپیٹ کے ختم کر دیا جائے گا۔
سارا کا سارا جو نظام ہے نا جس طریقے سے چل رہا ہے وہ سارا ڈھیلا پڑ جائے گا، اس کا توازن بگڑ جائے گا، اور سارے جو کرے ہیں، جمعہ کا مطلب جمع کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے. جو گریویٹیشنل فورس ہر اپنے پلانٹ کی اپنی اپنی ہے جو اس کو اپنے آربٹ میں رکھتی ہے، وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور ہر چیز بیسکلی آپس میں ٹکرا جائے گی. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے کوئی بھاگ کے جانے کی جگہ، کدھر ہے کوئی پناہ گاہ، کہاں جاؤں میں اب. اس دن انسان کو پھر فکر لگے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دن جو تم نے فکر کرنی ہے تم آج کیوں نہیں فکر کر لیتے. کلا لا وزر، کہا جائے گا ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اب بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اب کچھ نہیں کر سکتے. الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تمہارے رب ہی کے حضور جا کر کھڑے ہونا ہے، اب بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب اللہ کو فیس کرنا ہی پڑے گا، اب اللہ سے نہیں تم بچ سکتے، پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، بتا دیا جائے گا انسان کو اس دن، جتلا دیا جائے گا کہ اس دن جو کچھ قدمہ آگے بھیجا تھا اس نے، اور جو کچھ اخرا اس نے پیچھے چھوڑا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی اپنی ترجیحات کیا تھیں، کیا پرائیورٹی میں وہ آگے بھیجتا جاتا تھا، کن کاموں کو وہ چھوڑ دیتا تھا. نماز اس کی پرائیورٹی نہیں تھی، روزہ اس کا پرائیورٹی نہیں تھی، پردہ کرنا اس کے لیے کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں تھی. ساری جو چیزیں وہ آگے کیا بھیج رہا تھا، میوزک سن رہا ہے، وعدے توڑ رہا ہے، حرام کما رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، یہ سارا کچھ وہ آگے بھیجتا رہا اور نیکیوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، نیکیاں کی ہی نہیں. اور دوسرا مطلب اس آیت کا لیا گیا ہے کہ اس دن اس کو پتہ چل جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. مطلب آگے بہت سارے اچھے کام اور بہت سارے برے کام دونوں اس نے آگے بھیج دیے. پیچھے اس نے کیا چھوڑا، کچھ اس نے صدقہ جاریہ کے لیے بھی پیچھے چھوڑ دیا، اپنی نیک اولاد اس نے پیچھے چھوڑی تھی. اس دن اسے پتہ چل جائے گا، مر کے جب اٹھے گا پتہ چل جائے گا کہ ہاں میں نے اتنا علم بانٹا تھا، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنا تھا، مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا. یا خدا نہ خواستہ کسی نے کسی بدعت کا آغاز کیا ہوتا ہے یا کسی بدعت کا وہ پارٹ بنا ہوتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو پتہ چل جائے گا اٹھنے کے بعد کہ ہاں یہ میں نے برا کام کیا تھا، اس کو میں نے پیچھے چھوڑا، اس کا تو گناہ ایڈ ہوا ہے میرے اعمال نامے میں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مطلب ہیں اس آیت کے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ وہ صورت ہے جس میں 6 ٹائمز انسان کا ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے، 6 ٹائمز، اور انسان پیش کے ساتھ اس میں آتا ہے، دمہ کے ساتھ، انسانو. تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خود ہی خوب بصیرت رکھتا ہے، خود دیکھنے والا ہے. بصیرت کیا ہوتا ہے؟ بصیرت ہوتا ہے اندر کی نگاہوں سے دیکھنا، دل کی نگاہوں سے دیکھنا، باطنی نظر سے دیکھنا، پوری طرح اس کو اس باطنی نظر سے جب ہم دیکھیں گے تو باطن کو جج کر لیں گے. ٹھیک ہے، بات کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے. بصارت کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت دل کی آنکھوں سے دیکھنا. ٹھیک ہے، تو انسان اس دن بل الانسان، بلکہ انسان اپنے نفس پر اس دن خوب بصیرت رکھتا ہوگا، خوب اس کو دیکھتا ہوگا. مطلب یہ کہ اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا. قیامت کے دن نا فوراً اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، کیا وہ کرتا تھا، کیا اس نے وقت ضائع کیا، کتنا اس نے سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ کیا، کیا کیا وہ غلط اس نے کیا. سارا کچھ اس کے سامنے ہوگا، اور سامنے ہونے سے پہلے ہی اسے احساس ہوگا. بیسکلی اٹھتے ہی نا انسانوں کو، علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن اٹھتے ہی ہر ایک کو احساس ہوگا کہ اس نے کیا کیا تھا، بھائی اس کے ساتھ ہونا کیا ہے. ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اب آگے وہ کرے گا کیا؟ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اور چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، اب اللہ کے سامنے بہانے چلے گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا تھا. اپنی سیلف اسیسمنٹ جو ہوتی ہے نا، سیلف انالیسس، چاہے ابھی ہمیں اتنا زیادہ سیلف ریئلائزیشن نہیں ہے، ابھی ہمیں اتنی زیادہ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کو نہ ہو، حالانکہ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے ریئلائزیشن اینڈ ایکسیپٹنس، اسپیشلی آف گناہوں کی. جب تک ریئلائزیشن اینڈ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو توبہ تک ہم پہنچتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آئے گی کیسے؟ وتھ سیلف انالیسز اینڈ سیلف اسیسمنٹ. تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، اپنا سیلف انالیسز ہی نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر سیلف اکاؤنٹیبلٹی تک ہم کیسے جائیں گے؟
لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، اور چاہے اب کتنے وہ بہانے پیش کرے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بہانہ نہیں سنیں گے، اور قیامت کے دن لوگ بہانے پیش کریں گے بھی۔ اس کی قرآن میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ تو بہانے تو دنیا میں بھی نہیں چلتے، کوئی بھی گناہ ہم کرتے ہیں اس پہ بجائے بہانے بنانے کے کہ یا اللہ میری طبیعت ہی اتنی خراب تھی اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، اس کو بلکہ آپ جسٹیفیکیشنز نہیں دے سکتے ہم۔ اب ایون دنیا میں بھی ہمیں سارا کام مکمل کرنا ہے، جو فرض ہے وہ پورے کرنے ہی ہیں۔ اب آگے یہ تھی 1 to 15 آیات جس کے اندر قیامت سے متعلق سوالوں کے جواب تھے اور قیامت قائم ہونے کا منظر بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے 16 to 19 آیات میں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، اس نظر سے اس کو دیکھیے گا۔ اور کہا کیا جا رہا ہے، بیسکلی پیچھے کیا تھا کہ قیامت کے بارے میں سوال ہو رہے تھے، اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور چیز کی فکر ہے، اس چیز کو کیٹر کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے، اب یہاں سے دیکھیے بالکل چینج ہو گیا، اس کا جو اینڈنگ ہے نا تمام آیات کی، اس کا جو ردم ہے وہی چینج ہو جائے گا آگے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، نہیں آپ ہلائیے اپنی زبان کو تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو لے سکیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو لینے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، آپ جلدی جلدی زبان مبارک کو ہلاتے کہ کہیں مجھ سے کوئی آیت مس نہ ہو جائے، کوئی ورڈ مس نہ ہو جائے، کوئی زیر زبر پیش اوپر نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اتنی تیزی سے زبان کو حرکت مت دیجیے۔ اب ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایک اچھے کام کی طرف تیزی دکھائی جا رہی ہے، اچھے کام کی طرف عجلت دکھائی جا رہی ہے، یعنی عجلت جو ہے وہ اصل میں ہونی خیر پانے کے لیے ہی چاہیے، غلط کاموں کی طرف عجلت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا بل یرید الانسان لیفجر اماما، انسان تو چاہتا ہے وہ برائی میں بس آگے بڑھتا جائے، دنیا کے مزوں میں وہ جلدی کر لے، نہیں بلکہ جلدی ہونی چاہیے قرآن لینے کی فکر میں، قرآن سمجھنے کی فکر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ایسا نہ کیجئے، تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر مند نہ ہوں، بلکہ آگے دیکھیے ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہم پر ہے، علینا کا مطلب ہے ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دس از مائی رسپانسبلٹی ٹو کلیکٹ دا قرآن، جمع کرنا اس کا، وقرآنہ اور اس کی قرأت ہونا، ریسیٹیشن آف دا قرآن، both of these is my responsibility۔ قرآن مجید جمع ہو کے رہے گا، کچھ مس نہیں ہوگا اس میں سے، کوئی آیت کوئی زیر زبر پیش بھی مس نہیں ہوگی، اس کی ترتیب، اس کی تدوین یعنی اس کا پھر کتابی شکل میں آ جانا، اس کا پھر اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچنا، پھر اس کی قرأت بھی، اس کا پڑھا جانا تک محفوظ ہے۔ ایک ایک ورڈ ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تھا، جہاں آپ نے مد کی ویسے ہی ہم مد کرتے ہیں، جہاں آپ نے وقف کیا، وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تک ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے، یہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور قرآن اس کے پڑھنے میں مزید کیا آتا ہے، ریسیٹیشن ترتیل کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کی تجوید، اس کی ترتیل اور ساتھ ساتھ پھر اس کا حفظ، ایون قرآن مجید کو حفظ کیا جانا یہ بھی ایک معجزہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب میرے ذمہ ہے، اس کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے، یہ کام ہم سب نے کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کرواؤں گا میں، ذریعہ میں ہی ہوں یہ سب کروانے کا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرأت کی پیروی کیجئے، مطلب کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اس کی تلاوت کر دیں گے نا، آپ آرام سکون سے سنیے، جلدی نہ کیجئے زبان ہلانے میں، بلکہ اس کے بعد آپ پیروی کیجئے اس کے بعد آیت سننے کے بعد آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ تو عجلت ہماری ہونی نیک کاموں میں چاہیے، ہمیں فکر ہونی چاہیے، لیکن اس کے بھی آداب ہوں گے، یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو ان آداب کا خیال رکھا جائے گا، ہمیشہ استاد کے آداب کا خیال رکھا جائے گا، استاد بول رہا ہے تو بیچ میں اسے کاٹا نہ جائے، بدتمیزی نہ کی جائے، اپنے علم کو نہ فوراً جھاڑنا شروع کر دیا جائے، بلکہ سکون تسلی سے بات سنی جائے، جبکہ اسپیشلی قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، اور سننے کے بعد پھر بات کی جائے جو بھی بات کرنی ہے۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے، قرآن مجید کی پوری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی۔ پہلے آخری آیت پڑھ لیجئے، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو بیان کروانا بھی،
واضح کروا دینا، ٹھیک ہے، واضح کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ بیان میں کیا آتا ہے؟ اس کی تفہیم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے میننگز، ترجمہ، تفسیر، تفہیم، یہ سارا کچھ بیان میں آ جاتا ہے۔ تو بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل بھی اللہ نے کیا ہے۔ تو نزول سے بات شروع ہوتی ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید نازل ہوا، پھر قرآن مجید کا پڑھایا جانا، اس کی تجوید ترتیل سکھانا، اس کا حفظ کروانا، پھر اس کی ترتیب، اس کی ارینجمنٹ ہونا، پھر اس کی تدوین ہونا، اس کو اتنے لارج سکیل پہ شائع ہونا، ایون اس کے آگے جا کے اس کا بیان ہونا، اس کا ترجمہ، تفہیم، تفسیر، اس کے اینڈ پہ ایون اس کی حفاظت۔ سورۃ الحجر میں ہے نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹوٹل ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے شروع سے نازل کرنے سے لے کے حفاظت کرنے تک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے تورات اور انجیل کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، یہود و نصارہ کو دی تھی، تفہیم، تفسیر وغیرہ کی بھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ چینجز کر دی، تحریف کر دی۔ اللہ نے کہا اب انسان کو ذمہ داری نہیں دینی، اب یہ میری ذمہ داری ہے، میں خود رسپانسیبل اس کے لیے، میں خود دیکھ لوں گا، یہ میرا کلام ہے، میں خود اس کو حفاظت کروں گا۔ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اور اس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اس سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ جس کو قرآن سے محبت نہیں ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے اس کو اللہ سے محبت ہے؟ بیسکلی اللہ سے محبت ہی تو قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہی تو اللہ سے محبت ہے، دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، دونوں محبت ہیں، کیونکہ قرآن ہے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، کلام اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں یہ۔ تو اس طریقے سے پھر ہمیں قرآن سے محبت ہونی چاہیے، قرآن سے تعلق ہونا چاہیے ہمارا۔ اتنا جتنا سٹرونگ ہمارا ریلیشن قرآن سے ہوگا نا، ہم سمجھتے ہیں میرا اللہ سے بڑا سٹرونگ ریلیشن ہے، تو قرآن سے کیسا ہے آپ کا ریلیشن؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جیسا ریلیشن سٹرونگ قرآن سے ہوگا نا، دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو دا ریلیشن شپ کنیکشن ود اللہ، بانڈنگ ود اللہ، ٹھیک ہے؟ اتنی ہی بانڈنگ اللہ کے ساتھ سٹرونگ ہے جتنا وقت آپ قرآن کو دنیا میں دے رہے ہیں، جتنا وقت آپ قرآن کو روزمرہ زندگی میں دے رہے ہیں، روز کے روز ڈیلی لائف میں دے رہے ہیں، جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ اصل میں شو کر رہے ہیں کہ میرا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ اتنا جتنا زیادہ نمازوں میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، صرف آٹو پلے پہ سورۃ الاخلاص نہیں چلائی ہوئی، ساری صورتیں آپ جتنی آتی ہیں آپ ساری روزانہ ریپیٹ کر رہے ہیں، چاہے 10 آتی ہیں، 10 آپ روزانہ ریپیٹ کر رہے ہیں قرآن مجید میں، وہ نماز میں، تو نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ تو اتنا امپورٹنٹ ہے قرآن مجید کے ساتھ جڑنا اور قرآن مجید کے لیے محنت کرنا۔ اور یہ جو ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیں، انہی ذمہ داریوں کا جب ہم حصہ بنتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا اس کی اشاعت میں کوئی کام کر رہے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں کوئی کام کر رہے ہیں، جب ہم حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی حفاظت کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، تو سوچئے کہ کتنا زیادہ ثواب اس کا ملتا ہوگا، کتنا زیادہ اس کا اکرام اور ثواب ہے، کتنی زیادہ عزت ہے اہل القرآن کی۔ اہل القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن والوں کو اپنا اہل کہا ہے، اپنا خاندان کہا ہے حدیث میں، ٹھیک ہے؟ تو اور مزید اکرام دیا جائے گا قرآن مجید والوں کو، حفاظ کو کتنی زیادہ عزت دی جائے گی، ان کو تاج پہنایا جائے گا، ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور ہر انسان سے کیا کہا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان سے کہا جائے گا جنتی سے کہ تم چڑھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ، چڑھتا جا اور پڑھتا جا، جدھر آخری آیت آتی ہوگی نا وہی ہے تمہاری جنت۔ تو جتنی آیتیں آتی ہوں گی اتنی اونچی اعلیٰ جنت ہے، اتنا اکرام ہے اس شخص کے لیے۔ تو قرآن پڑھنے پڑھانے، اور حدیث ہے نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہیں ہی وہ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم قرآن کو اپنی زندگی سے مائنس کرتے ہیں نا، اصل میں ہم اللہ کو اپنی زندگی سے مائنس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہفتہ ہفتہ 10 دن قرآن کی فکر نہیں ہو رہی ہوتی، اہمیت نہیں ہمیں پتہ چل رہی ہوتی، ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی۔ تو اس مہینے میں ہم نے جو قرآن سے جڑنا ہے نا، وہ ساری زندگی آگے چلنا چاہیے۔ ایک ایک ورڈ قرآن کا نا ہم نے سمجھنا ہے، اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، پوری کتاب
ابھی تو ہم 2 پارے پڑھ رہے ہیں نا کہ آخر 2 پاروں میں بات ہوئی کیا ہے. ایون اینڈ میں نے ایک پارے کا کرکس بھی بتا دیا کیا بات ہوئی تھی. اس پارے کا بھی کرکس ہم دیکھیں گے اوور آل بات ہوئی کیا. اسی طرح ہر پارے کا ہر سورت کا کرکس ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہر سورت کا ٹاپک, ہر سورت کی کنکلوژن, ہر پارے کا کرکس ہمیں سامنے ہونا چاہیے ہمارے کہ بات ہم سے ہو کیا رہی ہے. نازل ہی اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے ہی انسان کے لیے, اور اسی کو نہیں پتا کہ جی بات اس میں کیا ہو رہی ہے. چلیں اب آگے دیکھیے. اب آگے دوبارہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے, اور اب بات کس سے ہو رہی ہے؟ کفار سے, کفار مکہ سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, عمومی طور پہ کفار سے آپ سمجھ لیجئے, بیسکلی وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لاتے. آگے آیت نمبر 20 آنورڈز 20 to 25 میں دیکھا جائے گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تمہاری جو عجلتیں ہیں, تمہاری جو جلدیاں ہیں, وہ کس چیز کے لیے؟ دنیا جمع کرنے میں, دنیا کا ساز و سامان جمع کرنے میں تم جلدی کر رہے ہو. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر پریشانی اور جلدی کس چیز کی تھی؟ قرآن لینے کی. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی فکر پریشانی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ قرآن کے ساتھ جڑنے کی, قرآن کے یہ سارے حقوق ادا کرنے کی. اور یہ جو اگلی آیتوں میں بتایا جا رہا ہے دنیا کی محبت, اس کے لیے جلدی نہیں ہونی چاہیے. 20 کلا بل تحبون العاجلہ, کلا ہرگز نہیں, بلکہ تم تو محبت کرتے ہو عاجلہ سے. عاجلہ کیا ہوتی ہے؟ عجلت میں ملنے والی چیز, جلدی ملنے والی چیز, یعنی دنیا جلدی مل جاتی ہے نا. آج ہم نے کوئی کام کیا ہے, میں نے ایگزام اچھا دیا ہے, میرا رزلٹ جلدی آ جائے گا. قیامت والے دن جو میرے آج اچھے اعمال ہیں ان کا رزلٹ تو بہت دیر سے آنا ہے. تو دنیا کیا ہے؟ دنیا میں فوراً جلدی جلدی سارا کچھ مل جاتا ہے. میں نے پیسے دیے, مجھے چاکلیٹ مل گئی. ٹھیک ہے, لیکن دنیا کے پھل, جنت کے پھل وغیرہ جو ہے, جنت کے جو کھانا پینا ہے, مما یشتہون, جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا جنت میں کھانے پینے کو. وہ کب ہے؟ وہ تو بہت دور ہے, بہت آگے ہے. تو تم پسند کیا کرتے ہو؟ تمہیں جلدی والی چیزیں مل جائیں, جلدی والا مزہ مل جائے, اور جو دور تک ہے نا اس کی تمہیں فکر نہ کرنی پڑے, اس پر تم پھر نظر ہی نہیں رکھتے اور اس کو اگنور کرتے رہتے ہو. کلا بل تحبون العاجلہ, ہرگز نہیں, مطلب کیا کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے نا یہ بالکل غلط ہے کہ تم کرتے کیا ہو, بلکہ تم محبت کرتے ہو عاجلہ کے ساتھ, دنیا کے ساتھ. وتذرون الآخرہ, اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو, بھول جاتے ہو تم آخرت کو. دنیا کی محبت میں تمہیں آخرت یاد ہی نہیں رہتی. وجوہ یومئذ ناظرہ, بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. موجودہ جو لوگ ہیں ان کی کیفیات بیان کی جا رہی ہیں. میدان محشر میں جو موجود لوگ ہوں گے ان کی کیفیت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. مطلب انسان کو اپنے نفس کا تو آلریڈی پتہ تھا نا وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں. تو جنہوں نے اچھے اعمال کیے نا, جس دن رزلٹ ہوتا ہے, جن کے پیپر ایگزامز اچھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سکون میں ہوتے ہیں کہ نہیں کہ ہاں میں نے پیپر اچھے ہی دیے تھے, میرا رزلٹ انشاءاللہ اچھا آئے گا. تھوڑی بہت فکر ہوتی ہے لیکن زیادہ سکون ہی ہوتا ہے انسان کو. اور جنہوں نے برے ایگزامز دیے ہوتے ہیں وہ آلریڈی پریشان ہوتے ہیں رزلٹ سے پہلے. تو اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربها ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ناظرہ یہ نظر سے ہے, نظر سے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے, اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے وہ لوگ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. اور دوسرا اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے رب کا دیدار میسر ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رویت اس دن میدان محشر میں جنتیوں کو کسی نہ کسی لیول پر, درجے پر نصیب ہوگی. اور مکمل دیدار جو ہے وہ تو جنت میں ڈیفینیٹلی ہوگا. جنت میں تو ہر ایک کو پتہ ہے ہوگا ہی ہوگا, لیکن قیامت والے دن جو ہے نا اس پر 2 رائے ہے. تو اس لیے اس آیت کے 2 مطلب لیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے رب کی رحمت پہ نظر ہوگی, دوسرا اپنے رب کو وہ دیکھتے ہوں گے. اب بالکل اس کا اپوزٹ سینیریو بتایا جا رہا ہے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ, اور کچھ چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے. ہٹو بیٹا. اور کچھ چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے, بے رونق ہوں گے, ان کے اوپر کوئی روشنی نہیں ہوگی. نیچے بیٹھ جاؤ بچے. اور کوئی روشنی نہیں ہوگی ان چہروں کے اوپر, بالکل اترے ہوئے ہوں گے اور ڈسٹارٹیڈ ہوں گے, خراب ہوئے ہوں گے. انہیں پتہ ہے انہوں نے ایگزام کی تیاری ہی اچھی نہیں کی تھی. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ, ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک کیا جانے والا ہے. اب ان کے ساتھ کوئی بہت ہی برا سلوک کیا جانے والا ہے, ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگا, ان کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. انہیں پتہ ہے انہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا, کیسے کیا تھا.
یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے اور آگے اب قیامت صغریٰ کا ذکر ہے. قیامت صغریٰ کیا ہے؟ ہر انسان کی موت کا وقت، کہ ہر انسان کو اپنی موت کا وقت تو فیس کرنا ہی پڑے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے نا، اس کی قیامت تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. یا تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، یا پھر اس کی جہنم کے کچھ نہ کچھ عذاب کی شکل وہ اپنی قبر میں عذاب قبر کی شکل میں ہی دیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ موت کی اپنی غمرات اور سکرات ہیں، اپنی سختیاں ہیں موت کی، جس سے ہر کوئی گزرے گا، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ جانتے ہوئے اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں نمبر 26. کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ہرگز نہیں جبکہ جان آ کر پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں. یعنی تمہاری ساری توجہ دنیا پر، یہ جو ہے نا دنیا سے محبتیں، یہ کام نہیں آنے والی. یہ تمہاری سوچ ہی غلط ہے. ان کی سوچ کی نفی کی جا رہی ہے کہ ہرگز نہیں. جبکہ جب یہ وقت آ جائے گا نا کہ جو تمہاری جان ہے یہ گردن میں، یہ گلے میں پھنس کے رہ جائے گی. تراقی، یہ جو کالر بون ہوتی ہے نا ہماری، یہاں پر جان پھنس جائے گی. ٹھیک ہے. جان پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اوپر کی طرف نکلتی جاتی ہے اور گلے سے گزر کے پھر الٹیمیٹلی نگاہوں سے گزرتی ہے اور نکل جاتی ہے. اور نگاہیں جو ہے اسی لیے عموماً مرنے والوں کی اوپر نظر ہوتی ہے، اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے نظر، کیونکہ پھر اینڈ میں وہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جان نکلنے کا عمل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب جان نکل رہی ہوگی نا اور آ کر گلے کے پاس پہنچ جائے گی، وَقِيلَ من، اور کہہ دیا جائے گا کہ کوئی ہے راق، کوئی ہے بچانے والا. راق کہتے ہیں رقیہ کرنے والا. رقیہ کے ذریعے ایک تو بچایا جاتا ہے نا، جیسے ایک پازیٹیو رقیہ ہوتا ہے دعائیں مانگ کر. اس وقت کیا ہوگا؟ سارے ڈاکٹرز، ساری نرسز سب جواب دے چکے ہوں گے، سارے رشتہ دار، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کوئی اب کچھ کر ہی نہیں سکتا. اب رہ کیا گیا؟ صرف رقیہ ہی رہ گیا، دعائیں ہی رہ گئی ہیں. اب صرف دعائیں ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی کچھ کر سکتا ہے تو کر لے، تو ہی اسے بچا لے. اور راق کا مطلب اپوزٹ مطلب بھی لیا گیا ہے کہ یہ جو لوگ غلط چیزیں پڑھ کے، تعویذ گنڈے وغیرہ کر کے اس کے ذریعے سے پھر کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو بچا لے. یہ جھاڑ پھونک وغیرہ وغیرہ کر کے اس کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ کسی نہ کسی طرح ہمارا پیارا جو ہے، میرا بچہ، میرے ابا، میری اماں، یہ بچ جائیں موت سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقیل من راق. اور کہا جاتا ہے اس وقت جب جان نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ہے، کوئی بچانے والا ہے، کوئی نہ کوئی تو آئے اس کو بچائے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے. اس آدمی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اہل و عیال سارے لوگ اب یہ سب بچھڑنے والے. میرا مال، میرے اسباب، میری زمینیں، جائیداد، میری ڈگریز، میری جاب، سب بچھڑنے والا ہے. اب سب ختم، اب تو میں جا رہا ہوں. ظاہر ہے جب جان نکل رہی ہے تب تو اس کو پتہ چل ہی جاتا ہے نا کہ وہ اب جا رہا ہے، بلکہ اس سے کچھ لمحے قبل انسان کو پتہ چل جاتا ہے. تو اب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اب جا رہا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے. یعنی موت کی اتنی سختی ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ایکسٹریم پین میں اس وقت انسان ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں پہ رب کر رہا ہوتا ہے. یہ تکلیف کی ایک کیفیت کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ ناقابل بیان کرب اور شدید تکلیف سے اس وقت انسان گزر رہا ہوتا ہے. جان نکلنے کی کیفیت میں سختی ہوتی ہی ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. ہر ایک کی جان سختی سے ہی نکلتی ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو موت کی سکرات اور غمرات ہیں نا، اس سے ایون انبیاء اور رسول بھی گزرتے ہیں. اس سے موت کی سختی سے ایون نبی اور رسول بھی گزرتے ہیں. اچھا یہ ضروری نہیں ہمیں نظر آئے، ہو سکتا ہے کسی کی موت ہمیں لگ رہا ہے بڑی سکون سے ہو رہی ہے، لیکن اس کی جو جان نکل رہی ہے اس کا اسی کو پتہ ہے. ضروری نہیں ہے وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہو کہ اس کی کیفیت اس کے جسم پہ ظاہر ہو کے ہمیں بھی نظر آئے. یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسے چھپا لیتے ہیں. تو اس کی جو جان نکل رہی ہے، جو وہ جس تکلیف سے گزر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اس کو پتہ چل رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. چاہے کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، جو پلین گرنے سے مر رہا ہے، جس طریقے سے جو انسان مر رہا ہے وہ موت کی سکرات اور غمرات سے گزرتا ہی ہے.
الی ربک یومئذ المساق، طرف اپنے رب کے ہی اس دن تم دھکیلے جاؤ گے، روانگی ہوگی، روانگی اس دن، جانا اس دن پھر اپنے رب کی طرف ہی ہوگا۔ تو یہ جو موت تھی، یہ موت الٹیمیٹلی آ کے رہے گی۔ اب تم بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہو، اتنے سارے ڈاکٹرز اور نرسز اور راکی کرنے والے، راکھ جھاڑ پونچھ کرنے والے، ان کو اب تم نے جمع کر لیا ہے کہ یہ میرا پیارا کسی طرح بچ جائے۔ بھائی اب یہ نہیں بچ سکتا، اب کچھ نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی اس کو پتہ چل جائے گا کہ جی میرا تو جانے کا وقت ہے۔ پھر وہ موت کی سختی سے گزرے گا اور الٹیمیٹلی اپنے رب کی طرف اس کی روانگی شروع ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر تمہیں وہ پتہ ہوتا نا جو مجھے پتہ ہے تو تم ہنستے کم اور تم روتے زیادہ، اور تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیتے تم اپنے مردوں کو، اگر تمہیں یہ پتہ ہوتا۔ تو یہ اس سختی کا بیان ہے جو کہ ان آیات میں ہم نے پڑھا۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 31 آنورڈز ہم چلیں گے، اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان کرتا کیا تھا، اس کا گناہ تھا کیا، انسان کی اکڑ کا نقشہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اوقات بھی بتا دیں گے کہ بھائی تم تو نطفے سے بنے ہو، تم چیز کیا تھے، پھر بھی اتنی اکڑ ہے۔ اور اتنی اکڑ میں کر کیا رہا ہے انسان، یہ دیکھیے، فلا صدق ولا صلی، تو نہیں اس نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے صلی، نماز پڑھی، تصدیق بھی نہیں کی، نماز بھی نہیں پڑھی اس نے۔ گناہ کیا، اس کا قصور کیا ہے؟ اب قیامت کے دن یہ ساری سختی، یہ سب عذاب، یہ سب، اب اس الٹیمیٹلی اس نے مسئلہ کیا تھا، اس میں نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، تصدیق ہی نہیں کی اس نے۔ ایک تو ہوتی ہے نا ایمان کی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے، جس نے ایمان کو ہی نہیں مانا اس نے کفر کیا، وہ بھی عذاب جہنم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تصدیق نہیں کی اور نماز بھی نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان تو تھا، لیکن ایمان کی جب عمل کے ذریعے سے تصدیق کرنی تھی، پروف کرنا تھا، وہ تھا نماز کے ذریعے کر دیتا، اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو نماز پہ اس پورے پارے میں فوکس ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی نماز سے ریلیٹڈ آیتیں نا ہمیں آنی چاہیے تاکہ نمازیں ہماری پکی ہو جائیں، ایون ہمارے بچوں کو ہمیں سکھانی چاہیے تاکہ ان کی نمازیں بھی پکی ہی رہے۔ فلا صدق ولا صلی، تو نہ ہی اس نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، یعنی ایک یا تو اس نے ایمان کی تصدیق ہی نہیں کی، یا پھر اس نے تصدیق کی، ایمان مان تو لیا لیکن عملاً تصدیق ہی نہیں کی، نماز پڑھ کے ثابت ہی نہیں کیا۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ پھیر لیا، بلکہ اس نے کیا کیا، جھٹلایا، ریجیکٹ کر دیا کہ میں نہیں یہ کرتا، اور ریجیکٹ کرنے کو اس نے شو کیسے کیا، منہ پھیرنے سے اس نے شو کیا، اس کو ریجیکٹ کر کے چلا بھی گیا کہ نہیں میں نے نہیں قرآن پڑھنا، میں نے نہیں نماز پڑھنی، یا میں نے نہیں ایمان لے کر آنا۔ یہ رویہ تھا اس کا، حق کو جھٹلا دینا کیا ہے، دیٹ از تکبر کی ڈیفینیشن، جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سمجھ کیا رہے، میری نیند زیادہ امپورٹنٹ ہے، نماز زیادہ اہم نہیں ہے، میرا آرام کرنا، میرا کچن میں کام کرنا، میرا پڑھنا، میرے ایگزامز کی تیاری کرنا، میری جاب پہ کام اپنا مکمل کرنا، اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرنا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عصر پڑھنا ضروری نہیں ہے، مغرب پڑھنا ضروری نہیں ہے، عصر تو ہماری رستے میں ہو جاتی ہے، ظہر کے وقت تو ہماری لنچ بریک ہوتی ہے، ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، فجر کے وقت تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو نمازیں ہم پڑھیں کیسے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے جھٹلایا اور اس نے منہ پھیر لیا نا، نمازوں سے، ایمان سے منہ پھیر لیا، یہی تو ہیں یہ لوگ جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا، کالج، یونیورسٹی، جاب وغیرہ سب سے چھٹی ہوئی تو سیدھا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا اکڑتا ہوا کہ میں نے تو بڑا آج کارنامہ کیا ہے، میں نے تو اتنا پرفیکٹ آج کام کیا، میں نے آج ساری کلاسز لی ہیں، میں نے ساری پڑھائی کی ہے، میرا تو میتھ کا پیپر تھا بڑا ہی اچھا ہوا، یا آج تو جو مجھے باس نے ٹاسک دیے تھے میں نے سارے کر لیے، سارا کچھ جہاں میں نے وہاں جا کے میں نے ایز اے اسپیکر بولنا تھا، یہ میں نے کرنا تھا، سارے دن کے کام جو میں نے اپنا دن روٹین سیٹ کی ہوئی تھی سب میں نے پرفیکٹلی کر لیے، آ کے گھر والوں میں اکڑ کے یہ بات بتائے گا، فکر ہی نہیں ہے اللہ کی، نماز کی، ایمان کی، اس سب کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، دنیا میں ایسا کھبا ہوا ہے۔ اولا لکف اولا، افسوس ہے تجھ پر، سخت افسوس۔ ثم اولا لکف اولا، پھر سے افسوس ہے تم پر، سخت افسوس ہے تم پر، یعنی کیسی افسوس والی زندگی گزار رہے ہو، تمہاری کیسی حسرت والی زندگی ہے، اور بعد میں یہ جو افسوس اور حسرت ہے یہ قیامت والے دن نظر آ رہا ہوگا، ان کے چہروں پہ نظر آ رہا ہوگا، اور ان کے یہ جو اعمال نامہ ملے گا اس میں وہ نظر آ رہا ہوگا، اور اس دن پھر کیا کہیں گے، یا ویلنا، یا لیتنی،
یا ویلنا کانت القاضیہ، کاش موت پہ ہی ہم ختم ہو جاتے، یہ دن ہمیں دیکھنا ہی نہ پڑتا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ اس کا افسوس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ابھی اس پہ افسوس کرے کہ تم پہ افسوس ہے، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کس کی فکر کرنی ہے، فکر مند کس کے لیے ہونا ہے، کس کی فکر چھوڑنی ہے، احساس ہی نہیں ہے تمہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یہ جو اب سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال جواب کے لیے نہیں پوچھا جا رہا کہ ہم اس کا جواب دیں، ہمیں سوچنے پہ جھنجھوڑنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بے مقصد پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، آگے بھی جا کے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اس کا کوئی سوال جواب ہی نہیں ہوگا، اس کے جتنے عمل ہیں اس کا انجام اسے دیکھنا ہی نہیں پڑے گا. ایسے اس نے سوچا ہے کہ جو مرضی وہ کرتا پھرے، انجوائے کرتا رہے دنیا کی زندگی کو، اور اس نے یہ سوچا ہے وہ اکڑ کے چلتا رہے، اپنے دنیا کے کام کرتا رہے اور اس سے کچھ پوچھا بھی نہیں جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی. یہ سمجھ کیسے لیا انسان نے؟ اس نے یہ سمجھ کیسے لیا کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ حقیر پانی کی ایک بوند نہیں تھا جو کہ بیسکلی ٹپکائی گئی تھی رحم مادر کے اندر، ماں کے اندر جو سپرم ڈالا گیا تھا، کیا وہی نہیں تھا وہ؟ یہی حقیقت نہیں تھی انسان کی؟ اتنا بے حقیقت، اتنا بے وقت کوئی، یعنی سپرم کا سائز اتنا سمال ہوتا ہے نا، اتنا سمال کہ اگر وہ غائب ہونا ہو نا، ضائع ہونا ہو، جیسے دھاگا اگر ہم یہاں کہیں رکھیں نا تو وہ تو اڑ جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس سپرم کو ایگ تک پہنچایا اور اس کی حفاظت ایسے کی کہ وہ پورا ایمبریو میں ڈیولپ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایسے میں نے اس کی حفاظت کر کے ایسا اس کو بنا دیا. پہلے وہ کیا تھا؟ ایک بے وقت، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ایسا سپرم تھے تم، یہ انسان تھے تم، کچھ تمہارا تھا ہی نہیں. تو ایسے تم نے کیا سمجھا کہ تم ایسے تھے، بے حقیقت تھے، تمہاری کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، تو تمہیں ایسا ہی میں چھوڑ دوں گا بغیر اہمیت اور بغیر حقیقت کے، میں تمہیں بغیر کوئی مقصد دیے میں تمہیں زندگی میں چھوڑ دوں گا. جب میں نے تمہیں ایک اتنے سے قطرے سے ایسا مکمل انسان، احسن التقویم بنا دیا، کھڑا کر دیا، دماغ دے دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، سننے کی، دیکھنے کی، دل دے دیا، اتنا کچھ، تمہاری روح کی تمہیں ترقی دی، اور تمہارے یہ حالات ہے. تمہیں یہی نہیں سمجھ آئی کہ تمہارا مقصد کیا؟ تم سمجھتے ہو کہ جیسے بے وقت تھے، سپرم تھے، ویسے ہی بے وقت ہو تم آج بھی، ویسے ہی بے مقصد زندگی تم نے گزارنی ہے، ایویں ہو تم بس. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا بنا دیا اور ایویں بنا دیا؟ اگلی ساری آیتیں انہی سٹیپس کو ایکسپلین کر رہی ہیں اگلی ساری آیتیں. تو ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ ایک علقہ بنا. علقہ کیا ہوتا ہے؟ لائک اے لیچ، ایک معلق ہونے والی شے، ایک لٹکنے والی شے. یعنی جب فرٹیلائز کرتا ہے اووم اینڈ سپرم، تو ایک فرٹیلائزڈ ایگ جو بنتا ہے وہ اب اٹیچ ہو جاتا ہے وتھ پلیسنٹا. وہ جو اٹیچڈ فارم ہوتی ہے دیٹ از کالڈ علقہ. تو ڈفرینٹ ایمبریولوجی کی سٹیجز یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، اور یہاں پر بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہے، باقی قرآن مجید میں زیادہ ڈیٹیل میں آتی ہیں، لیکن یہاں پر بھی ان کو ٹچ کیا جا رہا ہے. فخلق فسوى، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے تمہیں مکمل بنا دیا. فسوى، اور خوبصورت تشکیل دے دی. مصور جس کا ہم نے مطلب پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں پھر اس تصویر کو مکمل بھی کر دیتے ہیں. خوبصورت آنکھیں، بیلنسڈ، ہم کیسے بیلنسڈ نظر آتے ہیں، ہمارے جیسے چلنے پھرنے والی مخلوق کوئی اور نہیں ہے، ہمارے جیسی خوبصورت دکھنے والی، ہاتھوں پیروں سے کام کرنے والی، پورے پرفیکٹلی ڈیزائنڈ آرگنز اینڈ پرفیکٹلی فلی فنکشننگ آرگنز کسی کے ہے ہی نہیں اس طرح کے. خصوصاً زبان کا جو استعمال اللہ نے ہمیں سکھایا، ہمیں دیا، لکھنے کی جو صلاحیت اللہ نے قلم کے ذریعے سے ہمیں دی، ہمیں سکھائی، وہ تو اللہ نے کسی کو دی نہیں. تو اس نے فخلقہ، تو اس نے تمہیں بنایا، پورا بنا دیا، پورا انسان بنا دیا اس نے تمہیں ایک نطفے سے. فسوى، تو بیسٹ بنا دیا اس نے تمہیں، بہترین احسن التقویم تمہیں اس نے بنا دیا. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اسی نے اس میں سے دو زوج بھی بنا دیا، جوڑا بنا دیا تمہارا، مرد بھی بنائے، عورت نے بھی بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی بنایا اسی پروسیس سے، عورت کو بھی بنایا اسی پروسیس سے، اور ایسے ہی تمہیں بنا دیا. بے مقصد تم دونوں کو ہی نہیں بنایا بلکہ ایک مقصد دے کے بنایا. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ،
اب دوبارہ آخر میں سوال کیا جا رہا ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، تو کیا وہ جو اللہ ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہوگا کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ مطلب یہ کہ وہ اللہ جس نے تمہیں ایک نطفے سے، بوند سے، ایک پانی سے بنا کر پورا زندہ سلامت خوبصورت بہترین صلاحیتوں والا مالک انسان بنا دیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے؟ قیامت کا دن آ کر رہے گا، شروع میں بھی قیامت کے دن کے آنے پر دلیل دی جا رہی تھی، اینڈ میں انسان کی اوقات کا نقشہ کھینچ کر دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہیں اتنے سے میں نے اتنا کر دیا، تو تمہیں دوبارہ اٹھانے میں آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ خود ایک دلیل ہے بعث بعد الموت پر، قیامت کے دوبارہ آنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں قادر نہیں ہوں کہ میں تمہیں دوبارہ اٹھا دوں؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم فبلا، یا اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں صرف اور صرف یا اللہ تیرے لیے ہیں، یعنی تو پرفیکٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے یا اللہ، ہمارا یقین ہے۔ بلا، اللہم بلا، یقیناً، کیوں نہیں یا اللہ، یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی قادر ہے یا اللہ، اور یقیناً تو کر سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ سورت جس کی 40 آیات تھیں لیکن چھوٹی چھوٹی آیات تھیں اور چھوٹے چھوٹے اس میں موضوعات تھے، وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت سننے لگے ہیں۔ شیخ ادریس ابکر ضرور اس کی تلاوت سنیے گا، اور تلاوت سننے کے بعد پھر ایگزٹ کیجیے گا۔ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها
وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ اٹھا سکے گا؟ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے، وہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ اپنے عمل کو نہ بدلے؟ کیسے پاسبل ہے کہ وہ پھر بھی دنیا عاجلہ کی محبت میں پڑا رہے اور اللہ کی محبت، اللہ پر اس کی نظر نہ ہو، اللہ کے دیدار کی اس کو خواہش نہ ہو، اللہ کے قرآن کے ساتھ وہ نہ جڑے؟ اولا لکا فاولا، افسوس ہے ایسی زندگی پر۔ ہمیں خود محسوس نہیں ہو رہا ہوتا نا ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک جو باہر سے دیکھنے والا ہے نا ہماری پوری زندگی کو، ہم جب ایک مووی دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کریکٹر غلط ہے، یہ صحیح نہیں کر رہا، اس کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اوپر سے ہماری زندگی کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں افسوس ہے اس پر، کتنا ہی افسوس ہے اس پر، یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ جو افسوس ہے نا، یہ آج ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، ان 60 سالوں کے لیے صرف کیا کر رہے ہیں ہم یہ اپنی زندگیوں کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔